اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مل کر بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور ان کی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آغاز ماہ محرم 1448 ہجری قمری ہے. کیا ہی اچھا ہو عزیزو کہ اس عظیم سعادت کو ہم اس طرح سے شروع کریں کہ اپنی آنکھوں کو پاک و پاکیزہ آنسوؤں کی نعمت سے منور کریں. بہت قیمتی ہے، بہت بلند ہے یہ آنسو، بہت باعظمت ہے یہ آنسو، بہت بلندی عطا کرتے ہیں یہ آنسو. ایک یا دو جملے عزیز و مصیبت کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ کوشش کریں بلند آواز سے گریہ کریں. یہ گریہ انسان کے قلب کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، انسان کو طہارت عطا کرتا ہے. ایک دکھیاری ماں خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں جا کر ان کی قدم بوسی کریں. یہ ان کے سبب سے نعمت ہے کہ نام حسین آپ کے کانوں سے ٹکراتا نہیں ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو جاتی. یہ ماں نے سکھایا ہے اپنے پاکیزہ دودھ کے ذریعے سے، باپ نے سکھایا ہے اپنے پاکیزہ ریزق کے ذریعے سے. اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں عزیزو، بیٹھے بیٹھے اسی لمحے معصوم فرماتے ہیں جب کبھی اپنی زندگی میں کوئی بھلائی دیکھ
تو اپنے باپ کو یاد کر کے اس کے سبب سے، اگر جا چکے ہیں تو کہے بابا آپ کے بغیر میں اس وقت فرش عزا پر ہوں، لیکن آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ بھی امام کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں کہ جس طرح سے ایک عزادار کو ہونا چاہیے میں اس کا حق ادا کر سکوں۔ واقعاً جو رہبر معظم انقلاب کے چاہنے والے ہیں، اس نائب امام کی معرفت رکھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ محرم بہت شاق ہے، بہت سخت ہے، اس لیے کہ اپنے امام سے وہ جو آشنائی، اپنے امام کی جو معرفت تھی عزیزو، جس طرح سے انسان کے لیے اس کا باپ وسیلہ بنا ہے کہ میں اور آپ یا حسین یا علی کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، عزیزو یہ نائب امام بھی اس امر کا وسیلہ تھا کہ ہم یا علی اور یا حسین کا جو حق ہے اسے سمجھ پائے اور پھر اس کے ادا کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائیں۔ بہت شاق ہے عزیزوں نائب امام کے فراق میں فرش عزا پر بیٹھ کر، لہذا جہاں اپنے بابا سے جو اس دنیا سے جا چکے انسان خطاب کرے، وہ نائب امام سے بھی خطاب کرے کہ آپ امام کے حضور میں ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ جو حق ہے اس عزاداری کا اس کے بجا لانے میں اور آپ کوتاہی نہ کریں۔ ایسی بعض روایتوں کے فقرے آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ میرا چھٹا امام کچھ ایسے ارشاد فرماتا ہے، اے رونے والے سن، جب تو روتا ہے ہمارے جد پر، قد وصل فاطمہ، تو نے ہماری جدہ ہماری ماں فاطمہ زہرا سے اپنے رشتہ معرفت و مودت کو استوار کر لیا، وقد وصل رسول اللہ، تو نے ہمارے آقا نبی آخر الزمان سے اپنے رابطہ مودت کو استوار کر لیا۔ اور پھر فرماتے مولا وَأَدَّى حَقَّنَا، تو نے ہمارا حق ادا کر دیا۔ کیا کرتا ہے یہ، کیا بلندی انسان کو عطا کرتا ہے۔ پہلی محرم کا دن ہے اور میرا 8واں امام کچھ ایسے ارشاد فرماتا ہے، لوگوں سنو، محرم تو وہ مہینہ تھا کہ جس میں زمانہ جاہلیت میں زندگی بسر کرنے والے بھی ایک دوسرے سے قتل و قتال سے پرہیز کیا کرتے تھے، نہ اس ماہ کی حرمت کا پاس رکھا گیا، نہ نبی کی آل کی حرمت کا پاس رکھا۔ کس بے دردی سے نواز رسول کو مارا گیا، خیمے جلائے گئے، بیویوں کو اسیر بنایا گیا ہے۔ رونے والے رونے میں بخل سے کام نہ لے، بلند آواز سے گریہ کر، نہیں معلوم یہ قبر کی شاید شب اول ہو عزیزوں اس دنیا کی، یہ آخری شب ہو عزیزوں، اپنی قبر کی نورانیت کے لیے بلند آواز سے گریہ کرے۔ جب میں اور آپ بلند آواز سے روتے ہیں، میرا چھٹا امام خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کچھ ایسے فرماتا ہے، اللہم ارحم، میرے پروردگار ان آنسوؤں پر اپنی رحمت نازل فرما، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میرا 8واں امام ارشاد فرماتا ہے، ہمارے مال و اسباب کو لوٹا گیا۔ یہ جملے اپنے سینے پر ثبت و ضبط کر لے، اور پھر اس کے بعد فرمایا، اے ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابک للحسین ابن علی ابن ابی طالب، اگر رونا چاہتا ہے تو رونے کے لیے سزاوار فقط نواسہ رسول ہے، حسین ابن علی ابن ابی طالب کے لیے آنسو بہا، کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، ارے حسین کو ایسے مارا گیا۔ عزیزو میں واضح الفاظ میں کہوں کہ جو ابھی تک نہیں رو سکا وہ بلند آواز سے روئے، ارے حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بے زباں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ایک جملے سے عزیزوں آج کی تقریر مقدمہ ہے، ایک جملے سے میں اپنے جو ہے وہ موضوع کی جانب اور مقدماتی بحثوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بارہا یہ روایت میں جملہ ہے، انسان روتا بھی ہے اور بہرحال ایک پیغام بھی ہے۔ فرمایا اے رونے والے، یہ پہلی محرم کے دن میرے 8ویں امام کے بیان کا ایک فقرہ ہے، اے رونے والے اگر تو نے رونا شروع کیا اور عالم یہ ہوا کہ یہ آنسو تیری آنکھوں سے برآمد ہوا اور تیرے
رخساروں پر آ گیا تو یاد رکھ خدا کی جانب سے حسین پر گریہ کرنے والے کا کم ترین تحفہ یہ ہے کہ پروردگار اس کے بڑے اور چھوٹے، پروردگار اس کے قلیل و کثیر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ گریہ عزیزو میرے اور آپ کی زندگی میں طہارت لاتا ہے۔ بس اسی فقرے سے میں آگے بڑھنا چاہوں گا، مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ گریہ بار دیگر صلوات علی محمد وآل محمد۔ اللہ یہ گریہ انسان کی زندگی میں طہارت لاتا ہے، پاکیزگی لاتا ہے۔ اگر ابھی تک آنکھیں گناہ کرتی تھی، اگر ابھی تک کانوں سے گناہ سرزد ہو رہے تھے، خدا نخواستہ زباں پر نازیبہ کلمات تھے، اس گریہ کا عزیزوں کم ترین اثر، اہم ترین اثر یہ انسان کو پاکیزگی کا تحفہ عطا فرما دیتے۔ یہی سبب ہے، اس قدر سفارش ہے، کس قدر مرثیہ خانوں کی، یہ جو ہمارے مجلس کا طریقہ کار ہے، یہ ائمہ علیہ السلام کی جانب سے بیان کرتا ہے عزیزوں۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جب مرثیہ خان کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا تو کہا ہے میرے چاہنے والے میرے جد کا مرثیہ پڑھ۔ اس نے مرثیہ پڑھا، آن حضرت نے گریہ کیا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر کہا اے میرے چاہنے والے رقت کے ساتھ، روتی آنکھوں کے ساتھ، حزن و اندوہ کے لہجے میں مرثیہ پڑھ۔ کہ بہرحال یہاں پر ایک اہم ترین پیغام ہمارے مرثیہ خان دوستوں اور نوحہ خان جو ہے وہ حسین کے چاہنے والوں کے لیے ہے کہ وہ جو نوحے کے اندر ایک درد کی کیفیت تھی، وہ جو ایک حزن و اندوہ کی کیفیت تھی، اسے ختم نہ ہونے دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انسان کے کانوں کے لیے جو ہے وہ ایک مزے کا باعث بن جائے۔ نہ عزیزو، نوحے کو نوحہ رہنے دیں، نوحہ اس امر کا سبب بنے کہ میرے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نمودار ہو جائیں، انسان گاڑی چلا نہ پائے، گاڑی روکنا پڑے، نہ کہ نوحے کی ٹیون کچھ ایسی ہو کہ انسان بہت تیز رفتاری سے گانے جو ہے وہ، معذرت چاہتا ہوں، بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلائے، ایسے کہ معاذ اللہ گانے اور نوحے میں کوئی فرق نہ باقی رہ جائے۔ تو شیطان کے حملوں میں سے ایک حملہ یہ فرمایا رقت کے ساتھ، درد کے ساتھ مرثیہ پڑھ۔ اس نے مرثیہ پڑھا، امام نے گریہ فرمایا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ اس موقع پر مجھے پردے کے پیچھے سے نبی زادیوں اور رسول زادیوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یعنی ائمہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ نہ صرف یہ کہ مرثیہ خان کے سامنے جو ہے وہ اپنے مردوں کو، اپنے گھر کے افراد کو بٹھاتے تھے، خواتین کو بھی بٹھاتے تھے، کہ الحمدللہ عزیزوں یہی وہ روش ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں میں پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ کہ ہم مجلسوں کو اچھے طریقے سے برپا کر سکیں، مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پھر اس موقع پر رونے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مولا نے فرمایا ہے میرے چاہنے والے سن، اگر تو ہمارا مرثیہ پڑھے، تو خود روئے، 10 افراد کو رلائے، خدا تجھے بہشت عطا فرمائے گا۔ تو خود روئے، 5 افراد کو رلائے، اللہ تجھے بہشت عطا فرمائے گا۔ 1 فرد کو رلائے، اللہ تجھے بہشت عطا فرمائے گا۔ عزیزو جملے کی نزاکت کو دیکھیے گا، آقا فرماتے ہیں کسی کے سامنے مولا کے مرثیے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائے اور اس کی آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر آنسو کا قطرہ نمودار ہو جائے، کان اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں ہے، ولم یرضى بدون الجنہ، اور بغیر بہشت کے پروردگار متعال راضی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس آنسو کی عظمت، خدا را اس کی قدر و قیمت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے گا۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، دقیقاً وہی کیفیت کے جو مصائب میں ہے عزیزوں، کہ یہ مصائب ذرہ قطرہ، اتنا سا قطرہ عزیزوں انسان کے پورے وجود کو طہارت عطا کر دیتا ہے۔ دقیقاً یہی کیفیت فضائل کے بیان میں، رسول و آل رسول کے فضائل کا بیان بھی انسان کو طہارت عطا کر دیتا ہے۔ یہی سبب ہے عزیزوں اللہ کے رسول نے دین مبین اسلام کا پیغام پہنچایا، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر روز عید غدیر تک یہ پیغام دیتے رہے۔ دیکھو
جب میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں تو قرآن کے ساتھ در اہل بیت سے متمسک ہو جانا. اور دیکھو علی و آل علی کی پیروی کرنا. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اور کس طرح سے مولا کے فضائل کو حضرت نے بیان فرمایا. کہا اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے اتنی فضیلتیں قرار دی ہیں کہ جو قابل شمارش نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا اگر کوئی علی کی فضیلت کو زبان سے اقرار کرے پروردگار متعال اس کے گزشتہ گناہوں کے ساتھ ساتھ آئندہ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اگر کوئی علی کی فضیلت کو اپنی نگاہوں میں سجا لے, کیسے سجائے گا بتائیے, بولیے کیسے سجائے گا؟ ہاں بولیے, ہاں ساتھ ہے میرے؟ نہیں. ہاں کوئی کتاب کھولے اور مولا کی فضیلت کو پڑھ لے. ہمارے بھائی کے بقول نہج البلاغہ میں مولا کی ایک عظمت کو پڑھ لے, فرمایا اللہ آنکھوں سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کوئی ہمارے مولا کی فضیلت کو آقا فرما رہے, کوئی میرے بھائی علی کی فضیلت کو سن لے, سماعت کے راستے سے جتنے گناہ ہیں پروردگار متعال سے معاف فرما دیتا ہے. اور آخر میں فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے, علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حسین کی خاطر ذرا سا قطرہ, ذرے برابر قطرہ اگر مولا کی مصیبت کو سن کر انسان کی آنکھوں سے نمودار ہو جائے, پروردگار بہشتی بنا دیتا ہے. علی کی فضیلتوں کا بیان انسان اپنی نگاہوں میں قرار دے, سن لے, اپنی زبان پر دل و جاں سے اقرار کرتے ہوئے جاری کر دے, پروردگار متعال اسے طہارت کا تحفہ عطا کر دیتا ہے. ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, آیا پھر اس کے بعد انسان کے طرز زندگی میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ اس سوال کا جواب دے دیجئے مجھے. جی جناب, پہلی محرم سے پہلے کمانے کا طریقہ کار آپ کا کچھ تھا, پہلی محرم کے بعد بھی آیا کمانے کا طریقہ کار وہی رہنا چاہیے؟ پہلی محرم سے پہلے خدا نخواستہ بسا اوقات زوجہ کی نسبت سے بد اخلاقی, ماتحت کی نسبت سے بد اخلاقی ہم سے سرزد ہو جاتی تھی. ابھی بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. وہ آنکھیں جو حسین پر رو چکی ہیں, وہ کان جو مولا کے فضائل کو سن چکے ہیں, ابھی بھی غیبت سننے کے لیے آمادہ ہوں. اور مولانا روایت تو ایسے ہی کہہ رہی ہے, بھائی تم روئے ہم نے تمہیں معاف کر دیا, تم نے علی کی فضیلت کو دل و جاں سے اپنی زبان پر جاری کیا, ہم نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا. آپ کیوں روایت کا ایسا ترجمہ کر رہے ہیں؟ چاہتا ہوں عزیزوں اس بات کو تھوڑا سا آپ اور توجہ کے ساتھ, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, عزیزوں یہ ایک جملہ اسلام کی پوری پالیسی کا بیان ہے. اور پھر اس کے بعد کوئی ممبر پر آنے والا دانستہ یا نادانستہ طور پر علی کے چاہنے والے کو بہکانے نہ پائے کہ بس تو رو لے, مجلس برپا کر لے, مولا کے فضائل سن لے, پھر جیسے زندگی بسر کرنی ہے کر. نا عزیزوں, یہ اسلام کا پالیسی بیان ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا استثناء نہیں ہے. میرے مولا کے پاس آنے والا آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا آقا آیا یہ آپ کا فرمان ہے. کہ کون سی بات؟ اذا عرفت فاعمل ما شئت. تھوڑی بہت اگر آپ عربی جانے تو عزیزوں بہت مزہ دے گی. ہاں یہ کلمات, قرآن کریم کی آیات, یہ روایات انسان کو بہت لطف عطا کرتی ہیں. مولا آیا آپ نے ایسے فرمایا ہے. کہ کیا آپ نے فرمایا؟ اذا عرفت فاعمل ما شئت. جب تو نے ہمیں جان لیا, جب تو نے ہماری معرفت رکھ لی, ہاں جب تو نے ہماری محبت و مودت کا اقرار کر لیا, جب تو نے ہمیں اپنا امام مان لیا, فاعمل ما شئت, اب جو عمل بجا لانا چاہتا ہے بجا لا. مولانا ابھی تو آپ نے پڑھا کہ اگر علی کی فضیلت کو کوئی زبان پر جاری کرے, دل و اقرار کے دل میں اقرار کرتے ہوئے, گزشتہ گناہ ہو تو کو خدا تو معاف کرے گا. نہ اس کے ساتھ ساتھ پروردگار کہہ رہے آئندہ کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. تو اس کا مطلب ہمیں اجازت ہے ہم جیسے زندگی بسر کریں. مولا یہ آپ کا فرمان ہے کہ جب تم نے ہمیں جان لیا فاعمل ما شئت, جیسی زندگی بسر کرنی ہے کرو. امام نے کہا ہاں ہمارا یہی فرمان ہے. بس یہیں تک سن کر آپ چلے جائیے. مولانا صاحب بہت شکریہ, جنت کا پاسپورٹ جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو گیا, دعاؤں میں یاد فرمائیے گا.
راوی آگے بڑھ کر کہنے لگا مولا آپ نے ایسے کہا ہے؟ ہاں ہم نے کہا ہے. بس مولا اب ڈرتے ڈرتے کہنے لگا ہاں شراب، ہاں چوری کر سکتا ہوں. امام نے کہا میرے چاہنے والے اس کی تو ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم تجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ تو مولا پھر یہ روایت کہہ رہی ہے اذا عرفت فاعمل ما شئت، جب تو نے ہمیں جان لیا اب جو عمل بجا لانا ہے بجا لا. کا یہ روایت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اب جب در اہل بیت سے تو نے دین کو حاصل کر لیا، ہمارے سامنے جھک گیا، اب جو عمل بجا لانا چاہے بجا لا، خواہ وہ بڑا ہو خواہ وہ چھوٹا ہو، رب کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے گا. اور یاد رکھ اگر در اہل بیت سے تو نے منہ موڑ لیا، حج کرتا چلا جائے گا، صدقے دیتا چلا جائے گا، خدا کی بارگاہ میں یہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد. یا علی مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی. آئیے عزیزو ان مجلسوں کے ذریعے سے میں اور آپ اپنے آپ کو وارث حسین کے ظہور کے لیے آمادہ کریں. یہ مجلسیں مجھے اور آپ کو طہارت عطا کرتی ہیں. طہارت کا مطلب کیا ہے؟ مولانا صاحب اس کو بھی تو حل کر دیں، خدا آئندہ کے گناہوں کو کیسے معاف کر دیتا ہے؟ اس طہارت کا مطلب یہ ہے اتنی پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں، جب ایک مرتبہ انسان ان کے ذکر سے، ہاں اس بلند و بالا ذکر سے جب اس کے مشام کھل جاتے ہیں عزیزوں، اتنی اچھی خوشبو کو وہ اپنے وجود میں احساس کر لیتا ہے، اب گناہ اسے گندگی کا ڈھیر محسوس ہو رہا ہوتا ہے. یا گناہ کی طرف علی کا چاہنے والا جاتا نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کے پیر پھسل بھی جائیں دوبارہ سے مجلس میں آتا ہے، مولا کا ذکر کرتا ہے، روتا ہے، معافی طلب کرتا ہے. ایسا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے بلکہ آئندہ کے گناہوں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا ہے. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جتنی معرفت رکھتا ہے علی کے چاہنے والے، اے حسین کے ماتمدار و عزادار، جتنی تو معرفت رکھتا ہے. کتنے افراد ایسے عزیزوں جو آپ میں سے ڈائری مینٹین کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں عزیزوں، قلم و کاغذ سے ہمارا رابطہ. ہمارے اس بھائی نے پہلے ہی ہاتھ کھڑا کر دیا، کیا بات ہے. میں معمولاً اس قسم کا جب سوال کرتا ہوں تو کوئی ہاتھ کھڑا نہیں کرتا ہے. بھائی آپ اس کو نہ دیکھیں، بعد میں بیچارے کی جو ہے وہ کیا ہے، کوئی وہ ناراضگی نہ ہو. سلمان بہرحال اللہ کے رسول نے پوچھا تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو، ہاں تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو پوری رات عبادت کرے؟ سلمان نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں نے پوری، سارے کے سارے پیچھے پڑ گئے، ہم نے خود دیکھا ہے اس کو سوتے ہوئے. یہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے طریقہ کار سکھایا ہے، اس سے جو ہے وہ کیا ہے بہت ہی آسان طریقے سے بڑے بڑے مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا وضو کر کے سو جا، ایسا ہے کہ پوری رات تو نے عبادت میں بسر کی. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا علی. لہذا ڈائری مینٹین کریں، اپنے پاس جا کر لکھیے عزیزوں، اور کوشش کریں. میں نے دیکھا ہے بہت سارے صاحبان ایمان کو انہوں نے ڈائری کی ابتدائی صفحے پر لکھا ہوتا ہے اسے کسی اور کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور حق ہے عزیزوں، جیسے آج کل ہمارے پاس موبائل کا استعمال ہے، لوگوں کا پرسنل موبائل ہے بہرحال، لیکن اس میں ڈائریکشن فرق کرتی ہے. ہاں وہ تو اس لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ مولا آقا کسی عالم کا بڑا خوبصورت جملہ تھا کہ آیا آج زمانے کا امام کہلا اپنا موبائل دے میں دیکھنا چاہتا ہوں، آیا دکھا سکتے ہو عزیزوں؟ اگر خدا نہ خواستہ احساس مولا اجازت دیجئے تھوڑا سا ذرا پیچھے سے کچھ فائلیں ذرا پاک کر کے آ جاؤں. ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات میرے خاندان کی میں نے بعض بچیوں سے کہا کہ کیا دیکھتے ہیں آپ لوگ ٹیلی ویژن پر، مجھے بھی ایک دن دکھائیں. تو انہوں نے کہا بسم اللہ آئیے چاچا جان ماموں جان ہم آپ کو دکھاتے ہیں. خوب مجھے دکھانے لگے، بیچ میں جو ہے وہ کیا ایک جگہ پر ہم پہنچے تو انہوں نے تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کر دیا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ آپ کے لیے ماموں جان اچھی چیزیں نہیں ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ بھائی ماشاء اللہ. تو مولانا صاحب آپ کو سمجھ میں نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا ذرا سا ایک چکر لگا کے ذرا پرانی فائلیں جو ہے وہ کیا ہے ذرا پاک کر دیں پھر بسم اللہ دیکھ لیں. مجھے جو ہے وہ کیا ہے آپ جو ہے وہ کیا ہے ہاں، لیکن ہم سب خدا کی بارگاہ میں، اس کی حجت کی بارگاہ میں عزیزوں. لہٰذا انسان کوشش کرے گناہ سے اپنے آپ کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے ہدف کے لیے عزیزوں حسین کے عزادار کو اس فرش عزا پر بلایا ہے، اور وہ بڑا ہدف کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور اگر کوئی حافظ یہاں پر موجود ہے، کوئی حافظ بچہ عزیزوں میرے درمیان؟ ہاں جی، کیسے وہ حافظ ہے اور اشارہ آپ کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اگر وہ حافظ ہے تو آپ کیوں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ حافظ ہے؟ خوب ہے کوئی حافظ میرے بھائی؟ اگر کامل حافظ نہیں ہے تو 15 جز کا حافظ، جی میرے بھائی 1 جز کا حافظ، ہاں کتنے جز حفظ کیے ہیں؟ کتنے پارے یاد کیے ہیں؟ 19 پارے عزیزوں اس بچے کے لیے، اسی طرح ان کے ماں باپ کے لیے۔ اور اگر مجمع میں کوئی ایسا ہے جو اس راہ میں قدم آگے بڑھا رہا ہے، ان قرآن کے حافظین کو انشاءاللہ پروردگار متعال دین کے محافظین میں بدلے مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی اللہم صلی علی۔ اس آیہ کریمہ کو عزیزوں اپنی نگاہوں کے سامنے سجائیے، ہر مجلس میں اس نیت کے ساتھ شریک ہوں۔ حسین مجھے اور آپ کو صدائے استغاثہ دے رہے ہیں، گناہوں کے دلدل سے باہر نکال رہے ہیں، ہم سب کو حور دیکھنا چاہتا ہے مولا۔ فرزند حسین ہم سب کو بلا رہا ہے کہ آؤ اس عظیم ہدف میں میرا ساتھ دو۔ وہ عظیم ہدف کیا ہے؟ اس کائنات پر علی و زہرا کے فرزند کا پرچم نمودار ہونے والا ہے۔ یہ کائنات جن پاکیزہ ہستیوں کے لیے اللہ نے قرار دی ہے ان کے ہاتھوں میں آنے والی ہے۔ قرآن کریم میں 3 مقامات پر عزیزوں یہ آیہ کریمہ کا پہلا فقرہ ہے، اور 2 مقامات پر دقیقاً یہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، سورہ مبارکہ توبہ، سورہ مبارکہ فتح اور سورہ مبارکہ صف۔ سورہ توبہ قرآن کریم کا 9واں سورہ ہے، سورہ فتح قرآن کریم کا 48واں سورہ ہے، سورہ صف قرآن کریم کا 61واں سورہ ہے۔ اور تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ پہلے جملے عزیزوں 3 جگہوں پر سیم ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، دین کی تعلیمات کے مجموعے کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کا رسول اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اور مشرکین کو یہ امر کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے عزیزو، اس خاطر مجھے اور آپ کو فرش عزا پر بلایا گیا ہے، صف عزا پر بلایا گیا۔ اپنے آپ کو گناہ کے دلدل سے باہر نکال اور اس عالم کو پاک و پاکیزہ بنانے میں اپنے مولا کی ہمراہی کر۔ عزیزو 4 اسٹیپ ہیں جو میں نے اور آپ نے اٹھانے ہیں۔ اگر یہ 4 اسٹیپ ہم نے آپ نے اٹھا لی، آپ نے اگر بقیہ چیزیں نوٹ کی یا نہیں کی، یہ جو رزق ابھی آپ کو دینے چلا ہوں عزیزو اس کو خدا را نوٹ کر لیں۔ یہ پورے عشرے کا جو ہے وہ کیا ہے؟ موضوع ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 200 قرآن کریم کا 3را سورہ ہے اور اس کی یہ آخری آیہ کریمہ ہے۔ 4 اسٹیپ اگر میں اور آپ اٹھائیں گے اس عالم کو پاک و پاکیزہ بنانے میں، ہم فرزند رسول کی ہمراہی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ 1 صبر، 2 مصابرہ، تھوڑا سا ذرا عربی زبان کا ورڈ ہے، مشکل ہے، آہستہ آہستہ اس عشرے میں اس کی وضاحت آ جائے گی۔ 3 مرابطہ، 4 تقوی۔ 2 لفظوں سے آپ آشنا ہیں لیکن بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ آشنا نہیں ہے، انشاءاللہ آنے والی تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور 2 لفظوں سے آپ بالکل بھی آشنا نہیں ہیں، دیکھنا چاہیں تو جا کر دیکھ لیجئے کون سے سورہ کی کون سی آیت ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200۔ کہ اگر یہ 4 امور میں اور آپ بجا لانا شروع کر دیں، 1 صبر، 2 مصابرہ، 3 مرابطہ، 4 تقوی، تو اللہ فلاحیاب قرار دے گا اور ویسے بنا دے گا جیسے قافلہ حسینی میں میرے مولا کے اصحاب تھے۔ اللہ کے رسول کو ہم نے بھیجا ہے تاکہ اس دین کو غلبہ دیا جائے۔ یہاں رسول کی آنکھ بند ہوئی اور لوگوں نے آن حضرت کی تعلیمات سے منہ پھیرایا۔ 25 سال میرا مولا اس عالم میں گزارے کے زبان پر یہ جملے ہیں، صبرت وفی العین قضا وفی الحلق الشجا۔ اس طرح سے علی پر یہ وقت گزرا جیسے اس انسان کا وقت گزرتا ہے جس کی آنکھوں میں خس و خاشاک اور گلے میں ہڈی پھنس جائے۔ کبھی کھاتے کھاتے کوئی نوالا پھنس جائے عزیزو، انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ میرے مولا پر 25 سال ایسے تھے۔ وہ جو 4 سال آپ کی حکومت کے ظاہری اعتبار سے زمانہ تھا عزیزوں،
چاروں جانب سے یلغار، 3 اہم جنگیں اور کتنے فتنہ و فسادات جو ہے وہ کیا ہے بجا لانے کی کوشش کی گئی کہ جس کا نتیجہ میرے مولا کی شہادت کی صورت میں رونما ہوا. یہاں تک کہ 6 مہینے بھی آپ کا وارث امام حسن مجتبی عزیزوں ظاہری اعتبار سے حکومت نہ کر سکے، اور اسلام کی بقا آپ نے امیر شام کے ساتھ صلح میں دیکھی. یہی سبب ہے یہاں امیر شام نے یزید کو اپنا خلیفہ نومینیٹ کیا. وہاں منہ کے میدان میں میرے مولا نے 1000 علماء، 58 ہجری قمری کا یہ واقعہ ہے، خطبہ منہ عزیزوں پڑھنے جیسا ہے. سید الشہداء نے علماء کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا ہم اس سلسلے میں قیام کرنا چاہتے ہیں، آؤ آگے بڑھ کر ہماری مدد کرو. یہاں 15 رجب کو امیر شام اس دنیا سے گیا اور یزید فاسق و فاجر کو اس مملکت اسلامیہ کا حاکم بنا دیا گیا. یہی سبب ہے جو مدینہ میں لیٹر آیا گیا ہے عزیزوں، اس میں سیکریٹلی اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ ان شخصیات سے جو ہے وہ کیا ہے بیعت کو خصوصی طور پر طلب کیا جائے، اور اگر فرزند رسول انکار کر دے عزیزوں، اس سیکریٹ لیٹر میں یہ لفظ موجود ہیں تو ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. اب جب امام کو ولید کے دربار میں بلایا گیا، اس موقع پر پہلے مرحلے میں امام اپنا پالیسی بیان نہیں دینا چاہتے تھے، یہاں تک کہ جب ظالم نے اصرار کیا تو اس موقع پر فرمایا کہ میں نے بارہا عرض کی عزیزوں اپنی امام بارگاہوں کو سجائیے. بہت ہی اچھا ہے عزیزوں کے مسجد میں اور اسی طرح سے امام بارگاہ میں پیچھے کی جانب عزیزوں محرم کے مہینے میں یہ کلمات موجود ہونے چاہیے. میرے مولا کے یہ بیانات، یہ پالیسی بیانات ہیں، ہر روز انسان دیکھے. فرمایا آیا ہے تو بیعت کا ہم سے تقاضا کرنے کے لیے، سن انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا ختم ویزید رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ ومثلی لا یبایع مثلا. تو کس سے کس کی بیعت کا تقاضا کرنے چلا ہے؟ ہم گھرانہ نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. ارے درخت رسالت ہم ہیں، معدن رحمت ہم ہیں، ہمارے سبب سے اس کائنات کو سجایا گیا ہے، ہم ہی پر اس کائنات کے سلسلے کو لپیٹ لیا جائے گا، اور ہم جیسے سے تو کس کی بیعت کا تقاضا کرنے چلا ہے؟ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، پاک و پاکیزہ نفوس کا قاتل ہے. نہ صرف یہ کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، کبھی بھی رہتی دنیا تک حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ جملے بولنے کے لیے زبان کی پاکیزگی درکار ہے. اگر خدا نخواستہ اس زبان پر جھوٹ ہے، اگر خدا نخواستہ اس زبان پر غیبتیں ہیں، اگر خدا نخواستہ اس زبان پر نازیبہ کلمات ہیں عزیزوں، تو چاہنے والا بے بانگ دوحل ظالم کے دربار میں یہ جملے نہیں کہہ سکتا. آج مکتب تشیع کی نمائندگی دیکھنی ہو تو دیکھیے، جنہوں نے اس دین کو اس کی جامعیت کے ساتھ سمجھا ان کی زبان پر یہی جملے آ رہے ہیں. جس طرح سے ہمارے مولا نے فرمایا تھا، آج اس مملکت اسلامیہ اور انقلاب اسلامی کی غیور عوام بھی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کے سامنے کسی صورت میں نہیں جھکیں گے، اس لیے کہ کوئی حسین جیسا کبھی کسی یزید جیسے کے سامنے نہیں جھکتا ہے. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد وآل محمد. ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ. اور بہرحال پاکستان کے غیور مسلمانوں کے لیے پیغام ہے عزیزوں، کن کے ساتھ ساز باز کرنے چلے ہیں، کن کی نوکری کرنے چلے. وہ سر جو خدا کے سامنے جھکتا ہے، وہ ٹرمپ اور نیتن یاہو جیسے پست عزیزو انسان کہہ لے کہ حقدار نہیں ہے، یہ جانور سے بھی پست ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کرنے چلا ہے. کس شداد و نمرود و فرعون کو اللہ نے بقا عطا فرمائی ہے کہ یہ دوسرے ہوں گے بہت جلد. ابھی بھی دیکھیں مسلسل ذلیل ہو رہا ہے ٹرمپ، اور بہت جلد عزیزوں واصل جہنم ہونے والا ہے، بہت جلد واصل جہنم ہونے والا ہے.
حقیقت میں انقلاب اسلامی نے واصل جہنم کر دیا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح سے مقابلہ کرے علی کے چاہنے والوں کا. اور جس طرح سے میرے مولا نے اس زمانے میں یہودی اور اس صہیونی مرکز کو فتح کیا تھا، آج میرے مولا کے چاہنے والے انشاءاللہ بہت جلد، یہ رہبر شہید کا فرمان تھا کہ 25 سال سے زیادہ اس صفحے ہستی پر تم اسرائیل کو نہیں دیکھ پاؤ گے. انشاءاللہ بہت جلد یہ عالم اسرائیل کی نابودی کو دیکھ پائے گا. مل کر بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور ان کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بس عزیزو میں نے ختم کیا. کیوں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے مولانا صاحب آپ تو مجلس نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ تو کوئی سیاسی تقریر لگ رہی ہے. ایسا نہ کریں عزیزو. اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو جا کر دیکھیے. ہم ساست العباد، لفظ سیاست کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی گئی. ہاں اتنے کثیف، اتنے غلیظ، اتنے کم ظرف افراد سیاست میں آ گئے کہ یہ جو ہے وہ شعبہ جو ہے وہ کیا ہے، بہت ہی بدنام ہو گیا ہے. وگرنہ اگر میرے مولا کا چاہنے والا آگے بڑھے، ہم ساست العباد، وہ لوگوں کے امور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے عزیزوں. بہرحال ہماری ہر تقریر، لیکن اس امر تک پہنچنے کے لیے عرض کرنا ہوں، پیروں کی زنجیریں مجھے اور آپ کو کھولنے ہوگی، رزق حرام سے اپنے آپ کو نجات دینی ہوگی، آنکھوں کو پاکیزگی دینی ہوگی. بہرحال انشاءاللہ پروردگار متعال جتنا موقع عطا کرے گا. سب سے پہلا عنوان ہے صبر، اور اس عشرے کا موضوع بھی ہے صبر حسینی. صبر کو اپنے وجود میں پیدا کیجئے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ 4 عنوان پیش کیے. درمیان والے 2 تو شاید آپ کو یاد نہیں رہے ہوں گے، اگر یاد ہے تو پڑھ دیں میرے ساتھ. صبر، 2 مصابرہ، 3 مرابطہ، تھوڑا مشکل ورڈ تھا جی، 4 تقوی. اور اگر ہو سکے تو آیت کو یاد کر لیجئے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اسبرو 1، وصابرو 2، ورابطو 3، واتقوا اللہ 4، لعلکم تفلحون. چاہتے ہو فلاح ہونا، چاہتے ہو اس عالم کو پاکیزہ بنانے میں فرزند علی و زہرہ کا ساتھ دینا، آؤ ان 4 امور کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. پروردگار متعال تمہیں وہ بلندی عطا فرما دے گا. ایسا نہیں ہے عزیزوں کہ اعزہ کی زبان پر یہ جملے تھے. وہ جو چند لمحے پہلے میرے مولا کے قافلے میں آیا ہے، شب عاشور جب امام نے فرمایا جاؤ میں نے تم پر سے اپنی بیعت اٹھا لی، خدا تمہیں اجر عظیم عطا کرے، جاؤ تم چلے جاؤ اپنی زندگی بچا لو. تو وہ زہیر ابن قین یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے، مولا 1 نہیں 1000 زندگیاں حسین اور آل حسین پر فدا. یہ جملے اگر مادر ابوالفضل العباس کی زبان اقدس پر آئیں کہ جب بعد از واقع کربلا آنے والے نے کہا اے بی بی تیرے 4 بچے مارے گئے، زباں پر یہ جملے آئے، مجھے فقط یہ بتا نواسہ رسول کا کیا ہوا، میرے سارے بچے، یہ سارا کا سارا عالم فدا ہو حسین ابن علی پر. اس شہزادی کی تبعیت میں جناب زہیر ابن قین بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آئیے عزیزو خدا سے مانگیے، پروردگار میری زندگی، پروردگار میرا اولاد، میرا کاروبار، میرا لمحہ بلمحہ زمانے کے امام کا بنا دے. مجھے وہ عشق عطا کر دے اپنے مولا کی نسبت سے کہ جس طرح سے زہیر ابن قین کہہ رہے مولا 1 نہیں 1000 مرتبہ بھی یہ زندگی نصیب ہو جائے وہ آپ کی راہ میں فدا. اجرکم علی اللہ. عزیزو فرش ازا پر ہاتھ رکھ کے مانگی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ڈائری مینٹین کیجئے. اگر احساس کرتے ہیں کہیں کوئی گناہ ہے، ہر انسان کو شیطان کہاں سے بہکاتا ہے، کسی کو بد اخلاقی میں، کسی کو آنکھوں کے مرض میں، کسی کو کانوں، کسی کو زبان نہیں معلوم. عزیزو آج اس فرش ازا پر یہ شفا خانہ ہے، خالی ہاتھ نہ جا. یہاں پر شفا دینے والا ذاکر کو بھی شفا دیتا ہے، سامع کو بھی شفا دیتا ہے، بانی کو بھی شفا دیتا ہے. خالی ہاتھ نہ لوٹی عزیزو، گارنٹیڈ ہے شفا، یقینی ہے شفا. ہم اپنے آپ کو صحیح طرح سے پیش نہیں کرتے باپ کی بات، جسے سب کچھ پتا ہے ہم اس سے کیوں منہ پھراتے ہیں، کیوں آگے بڑھ کر نہیں کہتے مولا وہ آنکھیں جو آپ کے لیے روئے شرم آنی چاہیے انہیں کہ وہ گناہ کرے. آپ پر ہم پر کرم کر دیجیے، آج کے بعد یہ آنکھ گناہ نہ کرے، یہ موبائل پاکیزہ ہو جائے. عزیزو اگر اس بڑے ہدف میں اپنے مولا کا ساتھ دینا ہے
ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی اجرکم علی اللہ انشاءاللہ سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے چند فقرے عزیزو پہلی مجلس انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا السلام علیک یا کوشش کریں اللہ آنسو دے دے ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم ہماری زیارت کو دنیا کی آخری زیارت قرار نہ دے انشاءاللہ بلند آواز سے السلام علی الحسین جو جا چکے ہیں ذریعہ مطہر کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائیں جو ابھی تک نہیں جا چکے ہیں عزیز و تڑپ کے مانگے مولا درست غریب ہو لیکن تیرا چاہنے والا ہو اپنے روزے کی زیارت عطا کر دے فرمایا اگر تجھے نہیں آنے مل رہا ہے جا آسماں تلے کھڑے ہو جا ایک مرتبہ دائیں دیکھ ایک مرتبہ بائیں دیکھ ایک مرتبہ آسماں کی جانب دیکھ اور پھر قبلہ رخ ہو کے کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ تیری زیارت قبول ہے ہم دور سے تجھے جواب سلام دے رہے ہیں ہم کسی کو محروم نہیں رکھتے اجرکم علی اللہ سب میرے ساتھ مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ابتدائی مجلس میں عزیزوں آپ گریہ کر چکے ہیں لیکن ماہ محرم کی یہ شب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے میں چند فقرے 4 یا 5 فقرے پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا آغاز کربلا 28 رجب کا دن نہیں ہے جو رو پایا وہ پہنچ گیا ہے جو نہیں پہنچا وہ اس دوسرے جملے سے پہنچ جائے گا آغاز کربلا 28 رجب کا دن نہیں ہے جب میرے مولا نے مدینہ چھوڑا آغاز کربلا 28 سفر کا دن ہے جب رسول کی آنکھیں بند ہوئی اجرکم علی اللہ جو اب پہنچ چکا ہے عزیزو بلند آواز سے گریہ کرے اگر مدینہ میں در زہرا نہ جلتا کربلا میں خیام حسینی نہ جلائے جاتے اجرکم علی اللہ خدای نوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے اگر مدینہ میں محسن کی شہادت نہ ہوتی ننہ ششماہ باپ کے ہاتھوں منقلب نہ ہوتا ایسو بلند آواز سے گریہ کیجئے گا یہ مصیبت میرے مولا پر بہت شاق تھی اگر مدینہ میں علی کا گریباں علی کی رسن نہ باندھی جاتی علی ابن الحسین کربلا میں پابند سلاسل نہ ہوتے اگر مدینہ میں گھٹ گھٹ کر فاطمہ کو ستایا نہ گیا ہوتا ارے کربلا میں نواز رسول گھٹ گھٹ کر نہ مرتا بس عزیزو میں نے ختم کی اگر مدینہ میں
در و دیوار کے مابین رسول کی بیٹی کو قرار نہ دیا گیا ہوتا، کربلا میں فوج اشقیہ کے نرغے میں میرا پانچواں امام ارشاد فرماتا ہے، ارے میں نے ختم کیا عزیزو، جو نہیں رو سکا بھی بلند آواز سے گریا کر، اپنے سروں پر ہاتھ رکھیے، واہ حسینہ۔ میرا پانچواں امام ارشاد فرماتا ہے، ارے ہمارے جد کو ایسے مارا گیا، کسی بے زباں کو بھی ایسے مارنے کی اجازت نہ تھی، کوئی تلوار چلاتا تھا، کوئی تیر، کوئی نیزہ، کوئی لکڑی۔ زینب کبریٰ کی آواز، اے عمر سعد تو کھڑا دیکھ رہا، میرا ماں جایا مارا جا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حبیب آؤ تمہارا حسین